السلام علیکم سامعین، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں ڈاکٹر محمد سجاد، اور آج ایک بار پھر آپ کے سامنے ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج ادبی اصطلاحات میں سے چند اصطلاحات کا انتخاب کیا ہے جو طالب علموں کے لیے بہت پریشان کن ثابت ہوتی ہیں، تو آج انہی اصطلاحات کو یہاں پہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں تضمین۔ تضمین کیا ہے؟ اگر ایک شاعر کسی دوسرے شاعر کا ایک مصرع اپنے شعر کے اندر ایڈجسٹ کرے، لگائے، یعنی اس مصرعے کو اپنے شعر کے اندر موافق کر لے تو اس کو ہم تضمین کہتے ہیں۔ یعنی ایک مصرعے کے اوپر وہ گرہ لگاتا ہے۔ ایک مصرع شاعر کا اپنا ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے اسے بنا بنایا کسی دوسرے شاعر کی شاعری کے اندر مل جاتا ہے تو اسے سیم ایز اٹ اٹھا کے لگا لیا جاتا ہے۔ وہاں پہ فرق کیا رکھا جاتا ہے کہ وہ جو دوسرا مصرع کسی شاعر کا لگایا جاتا ہے وہ انورٹڈ کاماز کے اندر لکھا جاتا ہے، تو اس کو تضمین کہتے ہیں۔ جیسے ایک شعر ہے کہ غالب کا شعر ہے، غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ، غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ، آپ بے بہرہ ہے جو معتقد میر نہیں۔ اور اب دیکھیں اوپر والا مصرع جو ہے وہ مرزا غالب کا ہے، لیکن نیچے والا جو مصرع ہے وہ ناسخ کا ہے اور غالب نے اس کو انورٹڈ کاماز کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو یہ تھی تضمین، یعنی ایک شاعر جب دوسرے شاعر کا ایک مصرع اپنے شعر کے اندر ایڈجسٹ کرتا ہے تو اس کو ہم تضمین کہتے ہیں۔ اب آگے ہے تبلیغ۔ تبلیغ مبالغہ سے ہے، یعنی ایسا مبالغہ جسے عقل تسلیم کرے اور عملاً بھی ایسا ہو سکتا ہو۔ مطلب کہ مبالغہ کہتے ہیں بڑھا چڑھا کو بیان کرنے کو، لیکن یہاں پہ تبلیغ سے مراد یہ ہے کہ آپ شعر میں مبالغہ پیش کر رہے ہیں لیکن وہ مبالغہ ایسا ہو کہ عملاً بھی ایسا ہو سکتا ہو، آپ کے ارد گرد آپ کو نظر آئے کہ عملاً بھی ایسا ہو سکتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو عقل بھی تسلیم کر لے، یعنی وہ ماورا عقل نہ ہو۔ جیسے غالب کا ایک شعر ہے آدم علیہ السلام کے حوالے سے کہ نہ کھاتے گھیوں نکلتے نہ خلد سے ہرگز، نہ کھاتے گھیوں نکلتے نہ خلد سے ہرگز، جو کھاتے حضرت آدم یہ بیسنی روٹی۔ تو اس طرح یہاں پہ مرزا غالب نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اگر آدم علیہ السلام گندم نہ کھاتے اور بیسنی روٹی یعنی بیسن کی روٹی کھاتے تو پھر جو ہے وہ آدم علیہ السلام وہاں سے نہ نکلتے۔ مطلب یہ ایک عقل میں بھی آنے والی بات ہے، اور اس کو جو ہے وہ عملاً بھی یہ ہمارے سامنے آ سکتی ہے کہ جس بات سے روکا گیا ہو اگر وہ نہ کریں، اس کی اور دوسری کوئی کام کر لیا جائے تو پھر آپ بچ سکتے ہیں۔ تو یہ تبلیغ تھی، یعنی ایسا مبالغہ تھا کہ جو عقل بھی جس کو تسلیم کرے اور عملاً بھی ہمیں یہ نظر آ جائے۔ تو یہ تھے ہماری تبلیغ۔ اس کے بعد ہے اغراق۔ الف غین رے الف اور موٹا کاف، اغراق۔ یہ ایسا مبالغہ ہوتا ہے کہ عقل کی روح سے درست ہوتا ہے لیکن عملاً دیکھنے میں نہیں آتا۔ یعنی اوپر جو ہم نے تبلیغ بتائی تھی نا اس کے الٹ ہے یہ، یعنی یہ عقل کی روح سے درست ہوتا ہے لیکن عملاً ہمیں یہ نظر نہیں آتا۔ جیسے شعر ہے، واہ حسرتا کہ یار نے کھینچا ستم سے ہاتھ، واہ حسرتا کہ یار نے کھینچا ستم سے ہاتھ، ہم کو ہری سے لذت آزار دیکھ کر، ہم کو ہری سے لذت آزار دیکھ کر۔ یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ یار نے جو ہے جب یہ دیکھا کہ اس کے ستم جو وہ ڈھا رہا ہے ان کی ہمیں لذت آ رہی ہے، ہم حریص ہو رہے ہیں کہ ہم پہ اور زیادہ ستم ڈھائے جائیں، تو پھر اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ تو یہ جو ہے یہ ہمیں عقل کی روح سے تو درست نظر آ رہا ہے لیکن عملاً ایسا نہیں ہوتا، یعنی ایک ستم کرنے والا جو ہے وہ ستم کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو یہ ہے اغراق، یعنی ایسا مبالغہ، ایسا غلو کہ جو عقل کی روح سے درست ہو لیکن عملاً جو ہے وہ ایسا نظر نہ آئے۔ اس کے بعد ہے مکفّا۔
مکفہ کیا ہے جی؟ یہ نثری ایک ٹرم ہے، اور جس نثری عبارت کے اندر قافیے کا استعمال کیا گیا ہو تو اس کو مکفہ کہتے ہیں۔ یعنی ایسی نثری عبارت جس میں قافیے کا استعمال کیا گیا ہو تو اس کو مکفہ کہتے ہیں۔ ملا وجہی کی سبرس اور رجب علی بیگ سرور جو ہیں ان کی فسانہ عجائب، اس کے بعد اندر شبہ، یہ ساری جو اس دور کی داستانیں تھیں یہ ساری مکفہ داستانیں تھیں، یعنی ان کے اندر قافیے کا استعمال کیا گیا تھا۔ آ گیا مسجع۔ مسجع کیا ہوتا ہے جی؟ مسجع ایسی نثری عبارت ہوتی ہے کہ جس کے کا ایک فقرہ جو ہے اس کے الفاظ دوسرے فقرے کے الفاظ کے ساتھ ہم وزن بھی ہوں اور ہم قافیہ بھی ہوں۔ یعنی اگر ایک عبارت کے اندر ایک فقرہ ہم لیں تو اس کے اندر جتنے بھی وہ ہے نا الفاظ وہ دوسرے مصرے کے دوسرے فقرے کے الفاظ کے برابر ہوں، مطلب اسی طرح قافیہ ہو، اسی طرح ردیف ہو اور اسی طرح جو ہے وہ ہم وزن ہوں، تو یہ جو ہے اس کو مسجع کہتے ہیں۔ یعنی ایک فقرہ جو ہے اس کے الفاظ وزن میں دوسرے فقرے کے برابر ہوں، اسی طرح ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دونوں میں ہم قافیہ اور ہم الفاظ بھی ہوں۔ اور قدیم جو داستانیں تھیں وہ اسی طرز پہ تھی، یعنی اگر ہم قدیم داستانوں کو دیکھیں تو ان کا ایک فقرہ جو ہے وہ دوسرے فقرے کے ساتھ مل رہا ہوتا تھا، یعنی جتنے الفاظ اس میں اتنے اس میں جو وزن وہ بھی دوسرے مصرے کے اندر وزن، پہلے مصرے میں جو قافیہ وہی دوسرے مصرے کے اندر بھی قافیہ، تو اس کو مسجع کہتے تھے۔ حشو آ گیا۔ حشو یہ بھی ایک ڈفرینٹ سی ٹرم ہے، اس کا مطلب ہے ٹھونسنا۔ ٹھونسنا یعنی شعر میں ایسے الفاظ داخل کر دینا جن کی ضرورت نہ ہو، جو بالکل جو ہے وہ زائد ہوں، ضرورت سے زائد ہوں، جن کا کوئی مطلب وہاں پہ نہ بنے، جن کی جگہ نہ وہاں پہ بنے، تو اس کو حشو کہتے ہیں۔ تو آج ہم نے دیکھا تضمین، تبلیغ، اغراق، مکفہ، مسجع اور حشو۔ تو ڈیئر سامعین، یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ٹرمز جو ہیں، یہ ادبی اصطلاحات جو ہیں وہ ضرور پسند آئیں گی۔ ان کو دیکھیں، ان کو پڑھیں، ان کو سمجھیں، دوستوں تک بھی پہنچائیں۔ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔